بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے الفاظ ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ہم نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اور پھر تاکہ وہ سوچنے اور سمجھنے لگیں، تاکہ وہ تفکر کرنے لگیں۔ یہ نصاب تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، تو اس میں بس بتایا گیا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو جو نازل ہوا ہے، اور لوگ اس کو سوچیں اور فکر کریں۔ نظام تعلیم جو بھی ہوتا ہے اور جو انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے سوچ اور فکر کا جو تناظر ہوتا ہے وہی تعلیم طے کرتی ہے۔ انسان کے علم میں جو کچھ ہوتا ہے، انسان اپنے علم کی روشنی میں سوچتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو ظاہر ہے انسان کے پاس سوچنے کے راستے بہت کم اور محدود ہوتے ہیں، سنے سنائے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جس قوت دو نظام تعلیم ہیں، ایک مدارس دینیہ یا مذہبی تعلیم، اور دوسری ہمارے ہاں اسکول کالج اور یونیورسٹی تعلیم دے رہی ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اسکول کالج یونیورسٹی کی پوری کھیپ ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس نظام کو چلانے والے لوگوں میں پرابلم کیا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے جب ہم کسی تھانے میں، کسی بیوروکریسی میں، یا کسی عدالت میں، یا کسی پارلیمنٹ میں ہمیں کہیں واسطہ پڑتا ہے، تو وہاں کے رویے، وہاں کے افیسران اور وہاں ان لوگوں کے مزاج مذاق کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کیا روح پھونکتا ہے اپنی قوم میں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو مغربی اور یورپی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کے شوق، اس کی محبتیں اور اس کلچر اور اس رنگ کو بھرنے کی پریکٹس زیادہ ہے۔ پڑھنے پڑھانے سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کل کی ایک خبر ہمارے سامنے ہے کہ ایک کالج میں کتاب میلہ لگا، اور اس کتاب میلے میں کوئی تقریباً 1800 کوکا کولا بکی، اور 1200 برگر بکے، اور کوئی 800 اس میں وہ بکے شوارمے بکے، اور کوئی 30 ایک کتابیں بکی۔ گویا علم کا جو اثاثہ کوئی کتابیں ہوتی ہیں جن سے آدمی کی رغبت اور نسبت ہوتی ہے، اور جن سے انسان اپنے معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ پڑھنے کا شوق ہمارے یہاں اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ 2-3 ہزار لوگ تھے، اور ان 2-3 ہزار لوگوں نے صرف 30 کتابیں پرچیز کی۔ تو اسی طرح جب ہمارے بچے کسی اسکول اور کالج میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا لباس، ان کا سٹائل، ان کے جو انداز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ڈیولپ کیا گیا اور کیا سکھایا گیا۔ پھر ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں میں جو اپنے مشرقی روایات ہیں یہاں کی، لباس کے اعتبار سے ہمارے پاکستان کا لباس اور ہے، یورپ کا لباس اور ہے، اور ان لباسوں کا جو فرق ہے وہ فرق ہمارے یہاں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کو اس کی محبتیں زیادہ سکھائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا کام یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے جو قوانین پاس ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ افسوسناک صورتحال ہے اس میں۔ اچھا، جو کچھ ہمارے ادارے چلا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ ہمارا معاشرتی ادارہ، معاشرتی ڈیولپمنٹ کرنے والے ادارے جس کو میڈیا کہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو فحاشی اور عریانی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ کوئی برقع پوش خاتون کوئی نیوز چینل پر بیٹھ نہیں سکتی، وہ خبریں نہیں سنا سکتی، اس لیے کہ ہمارا جو کلچر یونیورسٹی اور اس سٹائل نے ڈیولپ کیا وہ اسی طرح کا ہے کہ جب تک تمہاری شکل نہیں لوگ دیکھیں گے، تمہاری شباہت نہیں دیکھیں گے، تمہارا لباس نہیں دیکھیں گے، تمہارے سٹائل نہیں دیکھیں گے، تو خبریں کون سنے گا۔
اصل تمہیں دیکھا کہ ہم نے خبریں پارسل کرنی ہے، یہ خاتون کا وہاں ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں جو معاشی ادارے ہیں، سود اور جوا ان کے احساس ہے، اس کے اوپر سارا کام چل رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں بیوروکریسی ہے یا ہمارے باقی، وہاں پر رشوت اور ان چیزوں کا بڑا عام راج ہے، فائلوں کو پہیے لگانے جیسی اصطلاحات وہاں رائج ہیں، اور اس کے مطلب و معنی سب سمجھتے ہیں۔ یا کام کے لیے آفیسر موجود نہیں ہے، وہ سفر پہ ہیں، وہ پریکٹس پہ ہیں، وہ کام بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے لفظ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اور میں جانتے ہیں۔ قانون اس کام کی اجازت نہیں دیتا، نہیں اس کے لیے آپ کو فلاں پروسیس کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں جو۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم جتنا بھی ہم اس کے گن گائیں، اس سے ہمیں وہ نسل نہیں مل سکتی جو ہمارے نظام کو صحیح کر سکے، ہمارے ملک کو صحیح کر سکے، ہماری سیاست کو صحیح کر سکے۔ اور بہرحال اس وقت تک ہمارا دوسرا نظام تعلیم اس میں کوئی عمل دخل اس لیے نہیں رکھتا کہ بیوروکریسی سے لے کر اپنے معاشی اداروں سے لے کر تمام معاشرتی اداروں میں کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ ان کی سند ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس سب خرابیوں کی ذمہ داری یہاں سے نکلتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اپنے بچوں کی تعلیم میں کہ کیا ہم تعلیم دیں یا ان کو وہ مبینہ مغربی کلچر سیکھنے کے لیے، یعنی اسلام کے برخلاف تربیت سیکھنے کے لیے ہم اداروں میں بھیجیں گے۔ اگر ادارے اس بات سے شکایت رکھتے ہیں تو انہیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں نظام تعلیم پر ہمیں اثر نو غور کرنا ہوگا۔ عوام کے ہر فرد کو اپنے اسکولوں سے پوچھنا ہوگا کہ ہم نے بچے کتابیں پڑھنے کے لیے بھیجے، آپ نے ان کے لیے اس طرح کے ایونٹ، اس طرح کے لباس، اس طرح کے میوزک کی سرگرمیاں اور اس طرح کے LCD پروگرام دکھانے کے انتظامات اور اس کے پروگرامنگ کیوں کرتے ہیں آپ، اور اس کے لیے پھر باری باری فیسیں ہماری آپ ایسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یقیناً اس بات کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسل نو کا دین کی وہ جو دینی تعلیم اور نظام اسلام ہے اس کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہو اور ہماری توجہ اس طرف بھی جائے۔ یقیناً یہ آیت جو اللہ نے نازل کی، انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ کتاب نازل کی، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو کے سامنے اس کو واضح کریں، بیان کریں۔ یعنی یہ تعلیم کی پہلی وہ کتاب ہے جس کا کم از کم سوچنے فکر کرنے کے لیے بندے کے پاس ہونا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔